ناظرین سلام علیکم، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اس سیریز کو لے کر کہ جس کا نام ہے قرآنی سوروں کی معرفت۔ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے تھوڑی سی آشنائی کروائیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے۔ اس میں ہر چیز موجود ہے، چاہے وہ کوئی مرض ہو اس کی شفا ہو، یا پھر کوئی مشکل ہو اس کا حل بھی قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ بھٹکوں کے لیے سہارا ہے، اندھیرے میں جس طرح ہم کہیں کہ ایک روشنی ہے۔ تو ہم آئیے اور ایک سورے کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور آج ہم بات کریں گے سورہ عادیات کے بارے میں، اور ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا سورہ عادیات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ تھوڑا سا تعارف اس کا پیش کریے، یہ کہاں نازل ہوا، یہ کون سا سورہ ہے، عادیات کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات جو ہے قرآن مجید کا سورہ نمبر 100 ہے، اور بہت بڑا سورہ نہیں ہے کہ سورہ نمبر 100 یعنی کہ ہم 30ویں پارے میں دیکھتے ہیں کہ بآسانی ہمیں مل جاتا ہے، اور یہ 11 آیات ہی اس میں ہے، لیکن یقیناً معنی بہت زیادہ ایسے ہیں کہ واقعاً ہمارے ذہنوں کو کھول دیں۔ تو بہترین سورہ قرآن مجید کا، اور اس کے نزول کے اعتبار سے کہ یہ مدنی ہے کہ مکی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوا، اور بعض کا کہنا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوا، یعنی بعض کہتے ہیں مدنی ہے سورہ اور بعض کہتے ہیں مکی سورہ ہے۔ لیکن جب اس سورے کے موضوعات کے اعتبار سے دیکھنے کی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خود مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو موضوعات کے اعتبار سے جس انداز میں بات کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے اسے مدنی ہونے پر ترجیح دے رہے ہیں، وہ مطلب زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اس کے معنی مطالب اور اس کے اعتبار سے کہ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا۔ اور اس سورے کے آغاز میں ہی مطلب بیدار کر دینے والی جو ہے قسم پائی جا رہی ہے، اور قسم بھی ایک ایسی ہے کہ جو ہمیں بعض اوقات لگتی ہے کہ بڑی اسٹرینج، بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ بہت بڑی ایسی بات موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اس سورے میں اور کئی چیزوں کا ذکر ہے، جیسے انسان کی کمزوریوں کے اعتبار سے وہ کمزوریاں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں ان کا ذکر ہے، جیسے کہ کفر ہے، بخل ہے اور دنیا پرستی ہے، ان تمام باتوں کا، اور آخر میں معاد کے بارے میں یعنی قیامت کے اعتبار سے بھی باتیں اس سورے میں کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں اس سورے میں وارد ہو رہی ہیں۔ آپا اس سورے کی تلاوت کرنے کی کیا فضائل ہیں، کیا فضیلتیں ہیں جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ سارے فائدے ملیں گے؟ جی، رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو ان تمام حاجیوں کی تعداد سے جو عید قربان کی رات مزدلفہ میں حاضر رہتے ہیں 10 گنا زیادہ نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ یعنی ہم سوچیں کہ کتنی بڑی ایک مطلب ایک بہت بڑا مجمع کہ جو موجود ہوتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 10 گنا زیادہ نیکیاں اس انسان کو کہ جو اس سورے کی حج خود اپنے آپ میں ایک مشکل عبادت ہے، اور پھر وہ کرنے والوں کو جو انہوں نے اتنی محنت کی ان سے زیادہ ثواب ہمیں گھر بیٹھے مل رہا ہے اس سورے کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے امام بھی رہنمائی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سورہ عادیات پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن خصوصیت کے ساتھ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ مبعوث کرے گا، اور وہ آپ کے دوستوں کے درمیان ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا ایک فائدہ، یعنی مولا علی کے دوستوں کے درمیان وہ ہوگا، اور وہاں پر اتنا بڑا تحفہ یقیناً جس کے لیے پوری زندگی ہم نے گزاری ہے کہ وہاں پر مولا کائنات کے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے دوستوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ایک بہترین موقع اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جن سے انسان سامنا کر رہا ہوتا ہے، ان کا بھی حل ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ بعض اوقات جو مالی اعتبار سے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو ایسی بھی صورتحال سامنے آتی ہے کہ کبھی قرض دار بھی ہو جاتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لے تو لیا لیکن کچھ ایسے مسائل آتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے نہیں ہو پاتی، اور بہت زیادہ انسان جو ہے مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سورہ اس اعتبار سے بھی بہت بڑا فائدہ انسان کو دے رہا ہے، جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، ایک بہت بڑا تحفہ یہ سورہ۔ اور خود رسول خدا کی حدیث مبارکہ اس کے متعلق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مقروض یعنی جو قرض دار ہے
وہ شخص سورہ عادیات کی باقاعدگی سے تلاوت کرے تو اللہ جلد قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے گا، بالخصوص ایسے افراد کے لیے کہ جو مطلب قرض میں بالکل جکڑ چکا ہے اور اس کے لیے کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی کوئی راستہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس راستے سے شاید کچھ مدد ہو جائے، سارے راستے اسے بلاک نظر آتے، لیکن اس کے باوجود اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اگر وہ مسلسل کر رہا ہے، اور بہت بڑا سورہ بھی نہیں ہے، 11 آیات ہیں، تو اگر ہر روز ہم اپنی واجب نمازوں میں بھی شامل کر رہے ہیں سورہ الحمد کے بعد میں اس سورہ کی تلاوت کر لیں، یا اگر اس وقت یاد نہ رہ جائے تو کبھی بھی دن میں ہم کسی وقت، اور بالخصوص یہ تو دعاؤں کے اعتبار سے خاص تاکید کی جاتی ہے کہ اگر دعا جو انسان ایک وقت اور ایک جگہ معین کر کے پڑھتا ہے تو وہ جلدی اثر کرتی ہیں جی، تو ایک وقت اگر انسان معین کر لے کہ اس وقت میں، اور ایک پرٹیکولر جگہ اگر نہیں کر سکتا، کوئی ایسی قید نہیں ہے، لیکن ایک قبولیت کے اعتبار سے ان باتوں کو ذرا بیان کیا گیا ہے، تو سورہ عادیات کی اس اعتبار سے تلاوت اسے قرض سے باہر نکالتی، اور چھٹے امام کی بھی روایت اس اعتبار سے موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ عادیات کی تلاوت جو کرے گا اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کے لیے فائدہ ہے، راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 100 ہے اور 11 آیات پر مشتمل، اس کی تلاوت کے دنیا اور آخرت کے دونوں فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات بتائی آپ نے، کیونکہ بہت سے ہماری کمیونٹی میں جو لوگ ہیں پریشان رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے بعد سے اس کی تلاوت شروع کریں اور یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ہو جائے گا۔ تو سب سے اہم چیز یقین ہے، یقیناً، کیونکہ یقین نہیں ہے اور یہ سوچ کر پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ انسان یقین کے ساتھ کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے انجام کو بہتر پاتا ہے۔ جی آپا، اس سورے کا شان نزول کیا تھا؟ مطلب وہ کیا واقعات تھے جس وقت یہ سورہ نازل ہوا اور اس کی شان میں نازل ہوا؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ اس حوالے سے ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے، اور تفسیر نمونہ جلد 15 میں صفحہ نمبر 421 پر اس حوالے سے پایا جا رہا ہے، جو اس کی شان نزول بیان کی جا رہی ہے، اور وہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ ذات السلاسل، اور یہ وہ جنگ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ سورہ جنگ ذات السلاسل کے بعد نازل ہوا، اور اس کا واقعہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال، یعنی ہجرت کا 8واں سال تھا، 8 ہجری والا معاملہ، اور رسول اللہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ 12,000 افراد جو ہیں، ایسے افراد گمراہ بے دین افراد کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور ایسے افراد جو ہیں وہ شام کی وادی سے چلے ہیں یہ عہد کر کے کہ رسول خدا کا نعوذ باللہ، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارادہ کر کے، یہ عہد کر کے چلے ہیں یہ لوگ کہ رسول خدا کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کے جانشین مولائے کائنات کو بھی قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ جب ہم کریں گے تو مسلمان جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم ان پر غلبہ پا جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ سوچ کر کے یہ 12,000 افراد تھے جو کہ شام کی وادی سے چلے ہیں۔ رسول خدا کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، آپ نے چند افراد کو پہلے بھیجا کہ جائیں اور معاملہ بات چیت کے ذریعے سے کچھ ٹھیک کیا جائے۔ بہت سے افراد چلے، بہت سے ایسے صحابہ تھے چلے، لیکن گئے، بات کیا، لیکن کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ آخر کار وہ پلٹ آئے۔ اب جب نتیجہ کچھ نہ نکلا، اب مولائے کائنات کو ایک مرتبہ رسول خدا نے مولائے کائنات کو بلایا، یا علی آپ جائیں، اور اب مولائے کائنات جو چلے ہیں تو کئی افراد کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ تھا کہ جو پہلے بہت سے افراد جا چکے تھے تو دشمن جو ہے وہ ایک الرٹ ہو چکا تھا کہ لوگ اتنے آ رہے ہیں، تو وہ اب یہ بھی چاہ رہا ہے کہ جب کوئی اور آئے تو میں ان پر حملہ کروں اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب مولائے کائنات کو خود یہ لوگ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے۔ اب مولائے کائنات جب چلے ہیں تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ یہ طریقہ اپنایا کہ آپ رات کے وقت جو ہے سفر کرتے تھے اور دن کے وقت جو ہے چھپ جایا کرتے تھے اپنے اس لشکر کے ساتھ میں، تاکہ اس کی اطلاع ان لوگوں کو نہ ملے، کیونکہ کہیں کوئی ایسے افراد ہیں جو راستے میں ایسے مل جائیں، یا کوئی دیہات کے رہنے والے ہیں، یا کوئی جاسوس ہے کہ جو دن میں اس قافلے کو دیکھے تو انہیں خبر کر دے، تو اس کے ذریعے وہ الرٹ ہو جائیں۔ تو لہٰذا ایک طریقہ اپنایا مولائے کائنات نے، اور مولائے کائنات کی جنگوں کے اعتبار سے یہاں پر ذرا ذکر کرنا چاہوں گی۔ خواہر کہ ہم دیکھیں تو بڑی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ مولائے کائنات جنگوں کے اعتبار سے ایک الگ طریقہ اپنایا کرتے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے جب آپ کی جنگوں کو ہم پڑھیں تو مختلف انداز بھی آپ کا جنگوں میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پر بھی ایک طریقہ آپ کا ہمیں مل رہا ہے کہ رات کے وقت سفر کرنا اور دن کے وقت چھپ جایا کرنا، یہاں تک کہ دشمن کے قریب ہوئے ہیں تو اس وقت جب بہت قریب ہو چکے، رات کے وقت سفر کر کے
اب صبح کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی صبح ہوئی ہے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ ور ہوئے اور ان لوگوں کو اپنا بچاؤ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یعنی کہ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مولا کائنات کو فتح نصیب ہوئی ہے. ابھی مولا کائنات فتح یاب تو ہو چکے لیکن ابھی آپ اس لشکر کے ساتھ مدینہ نہیں پہنچے تھے. لیکن وہ رات جو گزری اور جب صبح نمودار ہوئی ہے اس صبح کو رسول اللہ نے جب مسجد میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے نماز صبح میں سورہ والعادیات کی تلاوت کی. نماز صبح میں سورہ حمد کے بعد سورہ والعادیات کی تلاوت کی. اب جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو جو مجمع تھا وہ حیران ہے کیونکہ اس سے پہلے اس سورہ کو ان لوگوں نے نہیں سنا تھا. تو سوال کیا. تب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل کل جو ہے علی کو فتح نصیب ہو گئی اور جبرائیل امین یہ سورہ اسی بنا پر لے کر کے نازل ہوئے ہیں کیونکہ اس میں مولا کائنات کی فتح یابی کی خوشی میں یہ سورہ جو کہ نازل ہو رہا ہے. اس بنا پر یہ سورہ میں نے تم لوگوں تک پہنچایا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد مولا کائنات اس لشکر کے ساتھ مدینے میں وارد ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ شان نزول ملتی ہے جو کہ جنگ ذات السلاسل کی فتح یابی کی بنا پر ہے. اس بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں تفسیر کی کتابوں میں. جی آپا یہ جو سورہ آپ نے بتایا کہ اس کو آپ نے بتایا جیسے مولا علی کے جنگ کے اس پر نازل ہوا تھا یہ جنگ کے بعد فتح پر. تو یہ سورہ ہمارے لیے مطلب کیا موضوعات پہ ہمیں بتا رہا ہے, کیا ٹاپکس ہیں جس کو توجہ دلا رہا ہے ہم کو کہ یہ ٹاپکس اس میں بتائے گئے ہیں اور یہ ہمارے لیے جاننا امپورٹنٹ ہے؟ جی دیکھیے جیسے آغاز میں ہی ہے کہ یہ بیدار کرنے والی قسموں سے جو کہ قرآن مجید کا اکثر ایک ہم کہیں بات کرنے کا ایک سٹائل رہا ہے کہ یہ قسمیں چیزوں کی کھا کر کے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اکثر و بیشتر باتوں کو پیش کیا ہے. کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی قسم, اور قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے یقیناً وہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی انسان قسم کھاتا ہے وہ عظمت ہو اس کی یا اس کا کچھ مرتبہ ہو. سورہ والعادیات میں جب ہم آغاز میں دیکھ رہے ہیں جو شروع ہو رہا ہے سورہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن, اور پھر اس طرح سے بات شروع ہے, آیتیں آتی رہیں. تو لہٰذا یہ جو والعادیات ضبحن یہاں پر کس کی قسم کھائی جا رہی؟ ان فراڈے بھرتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو میدان جہاد کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں. یعنی ان گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی کہ جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور تیزی کے ساتھ میدان جہاد کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہم غور کریں چونکہ جہاد ایک مقدس امر ہے اور اس مقدس امر کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی مقدس ہو گئی. اس قدر مقدس ہو گئی کہ خداوند عالم اپنی کتاب میں اس کی قسم کھا رہا ہے. یعنی تیزی کے ساتھ جہاد کے لیے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے. تو لہٰذا پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری ایک تفسیر میں یہ بھی پایا جاتا ہے جیسے یہاں پر ذکر گھوڑوں کا کیا گیا. اگر ہم اس کی ایک دوسری تفسیر دیکھیں تو اس میں یہ بھی موجود ہے کہ یہاں پر قسم ان اونٹوں کی لی گئی ہے جو حج جیسے عظیم فریضے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں گھوڑے کے اعتبار سے بھی اور دوسری چیز ایک جہاد جو کہ عظیم عبادت ہے اس میں جو استعمال ہونے والے گھوڑے ہیں جہاد کے لیے ان کی قسم, یا دوسری تفسیر کے اعتبار سے وہ اونٹ جو کہ حج کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں یعنی وہ بھی ایک عظیم عبادت. تو یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد قسم کھائی گئی ہے کہ صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کرنے والوں کی قسم. جو ہم مولا کائنات کی جو شان نزول میں ابھی واقعہ بیان ہوا اس میں ہم نے جو طریقہ دیکھا کہ صبح ہوتے ہی حملہ مولا کائنات نے کیا تھا کہ ان لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کچھ اپنی طرف سے اس طرح کی بات کر پاتے. تو لہٰذا یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات کی کمان میں یعنی وہی تمام چیزیں لشکر اسلام جو گھات لگا کر بیٹھا رہا اور کس طرح سے کامیابی ملی وہ تفسیر میں یہ تمام باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو ان تمام مضامین کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اس میں ایک آیت آئی ہے آیت نمبر 6. اس میں ان الانسان لربہ لکنود یعنی شروع میں جس طرح سے باتیں جنگ کے اعتبار سے جہاد کے اعتبار سے شجاعت کے اعتبار سے ہو رہی ہیں یا اس مقدس امر میں استعمال ہونے والے حتیٰ کہ جانور بھی ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے قسم کھائی جا رہی ہے. اب یہاں پر جو 6 نمبر کی آیت ہے یہاں پر انسانوں کی ایک کچھ ایسی خصلت ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے جو اسے تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور آیت یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. یہاں کنود کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ترجمہ اس کا پہلے پیش کر دوں کہ بے شک انسان اپنے رب کی نعمتوں کے سامنے ناشکرا اور بخیل کنجوس ہے. کنود کے جو معنی ہیں یہاں پر ہم کنجوسی کی بھی لے رہے ہیں اور اس کے معنی دراصل بہت وسیع ہیں بہت زیادہ ہیں
اور جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسرین نے کئی معنی پیش کیے ہیں. بڑی خوبصورت سی ایک حدیث کو بھی پیش کیا ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قنوت کسے کہتے ہیں. اب کس طرح سے آپ نے بیان کیا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. رسول خدا نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ قنود سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں جو لفظ قنود استعمال ہوا اس سے مراد کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں قنود وہ ہے جو اکیلا کھاتا ہے اور دوسروں کو عطا اور بخشش سے دور رکھتا ہے. یعنی کنجوس کی طرف اشارہ کیا. پھر آپ نے مزید اضافہ کیا, فرمایا قنود وہ ہے جو مصیبت میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا. ایسا انسان بھی قنود ہی مانا جائے گا. یعنی جو مصیبت میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا, دیکھتا ہے لیکن دوسرے کی مصیبتوں کا مزہ لیتا ہے, اسے لطف آتا ہے کہ کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے, اس کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا, لہٰذا ایسا شخص بھی قنود ہے. پھر قنود وہ جس کی نیکیاں بہت کم ہیں, وہ شخص بھی قنود بخیل کے ضمن میں آ رہا ہے. قنود وہ جو نعمت ملے تو دوسروں کو نہیں دیتا لیکن مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو رونا دھونا گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے, واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے, وہ بھی قنود ہے. پھر رسول فرماتے ہیں قنود وہ ہے جو خدا کی نعمتوں کا بھی انکار کرتا ہے. ناشکرا انسان کہ نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں لیکن اسے وہ کم ہی لگتی ہیں, نہیں یہ تو کم ہے, فلاں کے پاس اس سے بہتر ہے, ہمیں تو اتنا ہی ملا اور اللہ نے دے دیا. کہا یہ بھی تو فلاں کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے, ہمارے پاس تو بس اتنا ہی بڑھ کر ملا. یعنی بے قرار انسان, ناشکرا انسان. یہ قنوت کے معنی یہاں تمام چیزیں یہ بیان کی جا رہی ہیں. تو لہٰذا یہ تمام باتیں کہ ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث نہ کر لے کہ اس کے لیے وہ نقصان ہوتا ہوا نظر آئے. اور آخر میں اس سورہ مبارکہ میں قبر اور خدا کی ہر چیز کی خبر رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے. ان تمام باتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپا. یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ظاہر ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں اور پڑھ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. آپا آخر میں یہ بتائیں کہ آج یہ سورہ العادیات جو ہے یہ کس طرح ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے, آج ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے یہ؟ یقیناً پیغام عظیم یہی ہے کہ انسان جو ہے جہاد کی اہمیت کو بھی سمجھے اور جہاد کے حقیقی معنوں کو بھی سمجھے. اور پھر یہ اہم پیغام, دوسرا اہم پیغام مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں میں ملوث نہ کرے, جو کہ اس بالخصوص تفسیر میں جب قنوت کا ذکر ہوا تو رسول خدا نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے بالخصوص ان باتوں کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر بنائے, ناشکری اختیار نہ کرے, کیونکہ ناشکری سے جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ بھی انسان سے دور کر دی جاتی ہیں, اور شکرانے کے ذریعے سے اللہ ان نعمتوں میں اور فراوانی کرتا ہے, اضافہ کرتا ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنائے. اور آخر یہ چیز کی کبھی بھی اپنے ذہن سے قبر ہے, آخرت ہے, قیامت ہے, ان چیزوں کو نکلنے نہ دیں, ان پر اعتماد اپنا بنائے رکھیں کہ قیامت آنی ہے اور یقیناً ہمارا سوال وہاں پر ہونا ہے, قبر کی منزل ہے, دشواریاں ہیں, ہولناکیاں ہوں گی, لہٰذا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, آمادہ کرنا ہے کہ ان تمام قیامت میں خوشنودیاں ہی ہمارے حصے میں آ سکیں, عذاب سے ہم خود کو بچا سکیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. ناظرین آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے, جس طرح آپا نے بتایا کہ بہت ہی چھوٹا سا سورہ ہے. اگر آپ کوئی ایسے انسان ہیں جو بہت زیادہ بھی مصروف رہتے ہیں, لیکن آج تو ہمیں اتنا بڑا قرآن کیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمارے فونز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اس میں ایپس دیے گئے. اگر آپ ٹرین سے سفر کرتے ہیں یا بائی کار جاتے ہیں تو آپ نے کار میں پلے کر دیا, یا ٹرین میں بیٹھے ہیں تو ٹرین میں آپ نے پڑھ لیا. 11 آیتوں کا سورہ تو مشکل سے شاید 11 منٹ لگے, یا جو بہت سلو پڑھتے ہیں ان کے لیے 20-22 منٹ لگ جائیں, لیکن آپ ضرور کوشش کریں. اور خاص کر جو مقروض ہیں, جو ہر وقت کی دعائیں کرتے ہیں کہ قرض ادا ہو جائے, ایک بار اسے پڑھ کر اس سورے کے حوالے سے بھی آپ اللہ سے دعا کریے کہ اس سورے کے توفیل میں آپ کے قرض ادا ہو جائیں. اور انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے کہ جو بھی ناظرین پریشان ہیں وہ اسے ضرور استفادہ کریں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون, ہم آپ کے لیے اور ایسے ہی بہترین سورے لاتے رہیں گے. شکریہ, خدا حافظ.